اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں سب سے پہلی نصیحت یہ ہے ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، یقیناً تمہارا مال خون مسلم تمہارے اوپر حرام ہے. آپ کسی کا مرڈر نہیں کر سکتے، آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، آپ کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے. سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے معاشرے کے لیے کی کہ تم کسی کا خون نہ کرو، معاشرے کے اندر بد امنی نہ پھیلاؤ، معاشرے کے اندر دہشت گردیاں نہ پھیلاؤ، معاشرے کے اندر تم اپنے آپ کو ایسے نہ پیش کرو کہ کبھی ظلم جو ہے مال کے لیے، کبھی ظلم جو ہے دولتوں کو حاصل کرنے کے لیے، کبھی عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے تم کسی کا خون نہ بہانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت کی کہ وَأَمْوَالَكُمْ حرام، تمہارا مال بھی تمہارے اوپر حرام ہے. کسی کا مال کوئی زبردستی ہڑپ نہیں کر سکتا ہے، کسی کا مال کوئی ظلم کر کے ہڑپ نہیں کر سکتا ہے. کہ ناحق کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کہ بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائیوں کا مال ہڑپ کر لیا، یا بھائی سب مل کر بہنوں کی وراثت ہڑپ کر گئے، کہ انسان جو ہے کوئی طاقتور ہے روڈیزم کرتے ہوئے کسی کے مال پر اس نے قبضہ کر لیا، کسی کی جگہ دبا لیا، یا پولیٹکس میں ہے اس کے آگے لوگ پہچان ہیں تو اس کی جگہ کو ہڑپ کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کا مال تم نہیں لے سکتے. جو اس مہینے میں بہت زیادہ کی جاتی ہے، اللہ کا شکر منائیں، اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا. اہل حدیثوں کو شکر منانا چاہیے کہ آپ کو کتاب و سنت کی وجہ سے آپ نوحہ کرنے سے بچ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھی چیز میری امت میں جو رہے گی النیاحہ، نوحہ زنی کرنا، یا علی یا حسین کے نام پر خون بہانا، اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ حسین کے لیے ہم خون بہا رہے ہیں. ایک بار جب انہوں نے دھوکہ دیا اس کے بعد سے قیامت تک اس کا اللہ نے ان کو ایسی سزا دے دی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو خون پیٹتے رہیں گے اور اپنا خون بہاتے رہیں گے، اپنے جانوں کو برباد کرتے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے چہروں کو نہ مارو، اپنے چہروں پر لطامت نہ کرو، کہ اپنے چہروں کو مارنا یا اپنے گریبان چاک کرنا یا محرم کے مہینے میں تعزیے لے کر گھومنا، یہ سب کے سب حرام چیزیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں زمانے جاہلیت کے امور کا خاتمہ کر رہا ہوں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ زمانے جاہلیت میں جو امور تھے ان امور کا میں خاتمہ کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے مسلم شریف کی روایت ہے 4 چیزیں بتلائیں. کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، کہ زمانے جاہلیت کی 4 چیزیں ایسی ہوں گی لا یترکونہن، میری امت اس کو نہیں چھوڑے گی، ہرگز نہیں چھوڑے گی. وہ کون کون سی؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة المائدہ آیت نمبر 3۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا ہے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کتاب و سنت کے ماننے والے گھرانوں میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر وہ مسائل جو قیامت تک آنے والے مسائل ہیں ان تمام کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے ایسے امور بتلائے، ایسے اعمال بتلائے، ایسا راستہ بتلایا جو اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ ہے۔ اگر کوئی ان راستے کو پکڑ لیتا ہے، اگر کوئی اس راستے پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو وہ شخص ضرور بالضرور جنت میں جانے والا بن جاتا ہے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے میں اپنا موضوع بتلاتا چلوں کہ حجۃ الوداع کا پیغام امت کے نام۔ کیونکہ ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جن ایام میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ حجۃ الوداع کا خطبہ انہی ایام کے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور وہ ایام چاہے وہ ذی الحجہ کے ایام ہوں، اس کے بعد کے 20 دن جو ہماری زندگی سے گزر چکے، رات میں محرم کا چاند نظر آ چکا، ہم محرم کے دن پہلے دن میں قدم رکھ چکے ہیں، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے لوگو، نمیرہ کے مقام پر اللہ کے نبی نے ایک خطبہ دیا۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا وہ آخری خطبہ تھا جو میدان عرفات میں اللہ کے نبی نے قصوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر خطبہ دیا، اور کہاں 1,24,000 سے زائد لگ بھگ صحابہ کرام موجود تھے۔ ان کے درمیان اللہ کے نبی نے کچھ نصیحتیں کی، خاص طور سے 10 نصیحتیں۔ ان نصیحتوں کو اللہ کے نبی نے ایسے بیان کیا کہ صحابہ کرام رونے لگے، صحابہ کرام رونے لگے کہ ان باتوں کو سن کر صحابہ نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی کے زندگی کے آخری باتیں ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری نصیحتیں ہیں، اللہ کے نبی کی زندگی ختم ہونے کو آ رہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
اور وہ کون سی باتیں تھیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ راوی حدیث ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آئیے دیکھیں کہ جابر بن عبداللہ، مسلم شریف کی روایت ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دماءکم واموالکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا وفي بلدكم هذا وفي شهركم هذا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک نصیحتیں کی۔ سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے میدان عرفات میں 1,24,000 سے زائد کے مجمع میں اللہ کے نبی نے جو پہلی نصیحت کی وہ کہا ان دماءکم، یقیناً تمہارا خون حرام ہے آپس میں، کہ کوئی شخص کسی کا خون بہا دے، کوئی شخص کسی کے خون کے ساتھ کھلواڑ کر دے، کوئی کسی کی جان لے لے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلی نصیحت میدان عرفات میں یہی کی۔ کیوں؟ جس معاشرے کے اندر امن ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابھی حالیہ ایام میں آپ نے اسرائیل اور ایران کی لڑائیاں دیکھی، اور ساتھ ہی فلسطین کے حالات کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ماحول، ایسا معاشرہ جہاں پر امن ختم ہو چکا ہو، جہاں پر مائیں ڈر رہی ہوں، جہاں پر بچے یتیم ہو رہے ہوں، جہاں پر عورتیں بیوہ ہو رہی ہوں، ایسے ماحول میں اللہ کی قسم انسان کی زندگی دوبر بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں، سب سے پہلی نصیحت یہ ہے ان دماءکم واموالکم حرام علیکم، یقیناً تمہارا مال، خون مسلم تمہارے اوپر حرام ہے۔ آپ کسی کا مرڈر نہیں کر سکتے، آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، آپ کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی نے معاشرے کے لیے کی کہ تم کسی کا خون نہ کرو، معاشرے کے اندر بد امنی نہ پھیلاؤ، معاشرے کے اندر دہشت گردیاں نہ پھیلاؤ، معاشرے کے اندر تم اپنے آپ کو ایسے نہ پیش کرو کہ کبھی ظلم جو ہے مال کے لیے، کبھی ظلم جو ہے دولتوں کو حاصل کرنے کے لیے، کبھی عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے تم کسی کا خون نہ بہانا۔ اللہ کے نبی نے پہلی نصیحت یہ کی۔ اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نصیحت کی، اسی کے مطابق کئی ایک حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسری احادیث میں بیان کی۔ کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی اگر ایک آیت کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں، جس کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 93 کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص مال حاصل کرنے کے لیے ہو، یا کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ہو، یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہو، کسی کی جان لے لیتا ہے تو اس کا کیا جرم ہے، اس کو کیا سزا دی جائے گی؟ اللہ نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کوئی شخص کسی کی جان لے لے، کسی کو مروا دے، کسی کو مرڈر کر دے، یا کسی کی وراثت حاصل کرنے کے لیے، یا کسی کا عہدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی جان لے لیتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے مار دے رہا ہے، جان بوجھ کے کسی پر حملے کر دے رہا ہے، جان بوجھ کے غریب ملکوں پر حملے ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا خاندانوں میں حملے ہوتے جا رہے ہیں، یا بھائی بھائی کو مروا دے رہا ہے، یا بھائی بہن کو مروا دے رہی ہے، یا بیوی شوہر کو مروا دے رہا ہے، یا شوہر بیوی کو مروا دے رہی ہے، چند پیسوں کے لیے، پراپرٹی کے لیے، عہدے کے لیے، عشق و معشوقی کے لیے، محبتوں کے لیے، نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کے لیے 5 وعیدیں ہیں۔ کیا ہے؟ 5 وعیدیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے سورہ نساء میں کہا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پہلی وعید ایسے شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسری سزا خالدن فیہا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رکھ دیا جائے گا۔ ایسے شخص کو جو دنیا کے اندر کسی کا قتل کرتا ہے، ایسے شخص کو ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ غضب اللہ علیہ، تیسری سزا اللہ اس پر غصہ ہو جائے گا، اللہ اس پر ناراض ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز ولعنہ، اللہ اس پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ اللہ جس پر لعنت بھیج دے اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، وہ شخص جو تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لیں، جو بھی ملک کسی ملک پر دہشت گردی کرتا ہے، کسی مظلوم پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں اس کی سزا دے دیتا ہے، دنیا میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں، چاہے خاندانی اعتبار سے ہو یا محلاوی اعتبار سے ہو، جماعت و جمعیت کے اعتبار سے ہو، ملکی اعتبار سے ہو، شہری اعتبار سے ہو، چاہے کسی بھی اعتبار سے کیوں نہ ہو،
اگر ظالم ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، پھر آگے آخرت میں کیا کرے گا؟ وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ایسے شخص کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز بتلائی کہ لوگوں کسی کا خون نہ کرنا، کسی کا خون ناحق قتل نہ کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ الا احدى ثلاث، دنیا میں اگر کوئی گواہی دیتا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا سوائے 3 چیزوں کے لیے۔ اگر وہ 3 چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمائی الاول السیب الزانی، کوئی بوڑھا ہے اور پھر زنا کر رہا ہے، السیب الزانی، بڑھاپے میں بھی زنا کی طرف جا رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر معاشرے میں دیکھیں کیسے حالات ہیں، جو جس عمر کو پہنچ رہا ہے اس عمر کے بعد بھی گناہ کی طرف لپک رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے شادی شدہ ہیں اس کے باوجود بھی ایسے زنا کی طرف لپکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں، بچے ہیں، بیوی بچے رہتے ہوئے کسی اور مرد کے ساتھ اس کے تعلقات۔ السیب الزانی، بڑھاپا آ چکا، بچے ہو چکے، شوہر کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے۔ السیب الزانی، ایسی عورتیں، ایسے مرد اسلامی حکومت میں ہوں گے تو ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ کلمہ کیوں نہ کہتے ہوں، ایسی عورتیں، ایسے مرد جو بڑھاپے میں جانے کے بعد، شادی شدہ ہونے کے بعد بھی ایسی اعمال میں زناکاریوں میں پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کے نبی کی زبانی کہ ایسے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی ایک ہی سزا ہے، ان کی گردن اڑا دی جائے۔ دوسری اللہ کے نبی نے فرمایا والنفس بالنفس، کسی نے کسی کا قتل کیا اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے، کوئی دوسری راستہ نہیں۔ کہ آج دنیا میں لوگ بچ جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن النفس بالنفس، جیسے قرآن میں ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، ویسے ہی قیامت کے دن ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی اس کو سزا یہی ہے، اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ والتارک لدین المفارق للجماعہ، اگر کوئی شخص مسلمان ہے کسی لڑکی کی چکر میں، یا عشق و معشوق کی چکر میں، یا مال کی چکر میں، یا کسی عہدے کی چکر میں دین کو چھوڑ کر کافر بن گیا، دین کو چھوڑ کر، اسلام سے چھوڑ کر جماعت سے دور ہو گیا، کافر بن گیا، ایسے شخص کو اگر اسلامی حکومت شرط ہے اگر تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 3 لوگ ہیں، متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت کی کہ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَام، تمہارا مال بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ کسی کا مال کوئی زبردستی ہڑپ نہیں کر سکتا ہے، کسی کا مال کوئی ظلم کر کے ہڑپ نہیں کر سکتا ہے کہ ناحق کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کہ بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائیوں کا مال ہڑپ کر لیا، یا بھائی سب مل کر بہنوں کی وراثت ہڑپ کر گئے، کہ انسان جو ہے کسی کوئی طاقتور ہے روڈیزم کرتے ہوئے کسی کے مال پر اس نے قبضہ کر لیا، کسی کی جگہ دبا لیا، یا پولیٹکس میں ہے اس کے آگے لوگ پہچان ہیں تو اس کی جگہ کو ہڑپ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کا مال تم نہیں لے سکتے، جیسے آج کا دن حرام ہے ویسے ہی تمہارے لیے تمہارا مال، کسی کا مال ہڑپ کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے تمہارے لیے۔ پھر آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کا مال نہ لے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ نے، سورہ نساء آیت نمبر 29 کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام باطل طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقے سے کسی کا مال ہڑپ نہ کرو، چاہے بھائی بھائی کا مال ہڑپ کر دے، چاہے بھائی بہنوں کا مال ہڑپ کر دے، یا بہنیں بھائی کا مال ہڑپ کر دے، یا بیویاں شوہروں کے مال کو غصب کر دیں، یا شوہر بیوی کے مال کو غصب کر دے، یہ جتنی قسمیں، جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں سب کی سب حرام ہیں، سب کے سب حرام ہیں۔ باطل طریقے سے کوئی مال کھانا جائز
نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اگر تجارت کر رہے ہیں تو آپ مال لے سکتے ہیں، ورنہ کسی کا مال ہڑپ کرنا، کسی کے مال کو لینا یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی کی آخری نصیحتیں تھیں، اللہ کے نبی نے آخری نصیحتیں یہ کی تھیں۔ پھر آگے آپ دیکھیں ایک اور روایت آیت کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، کہ تم لوگ حرام طریقے سے کسی کا مال ہڑپ نہ کرو، کسی کے مال پر غبن نہ کرو۔ بزنس کر رہے ہیں، کئی لوگ کاروباری ہیں، ہر کوئی جو ہے بزنس میں دھوکہ دھڑی میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی دھوکہ دھڑی میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی جو جتنا ماہر مہارت کے ساتھ جھوٹ بول لے جاتا ہے وہ اتنا بڑا تاجر سمجھا جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نے 10 روپے کا مال 100 روپے کو بیچ دیا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ فائدہ ضرور لیں، آپ تجارت ضرور کریں، لیکن ایسی تجارت نہ ہو کہ 10 کے مال کو 100 میں 200 میں بیچ دیا اور سمجھا کہ میں سب سے بڑا عقلمند ہوں، سب سے بڑا چالاک ہوں۔ یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کا مال تم ناحق طریقے سے نہیں لے سکتے، کسی کا مال چوری نہیں کر سکتے، کسی کے مال پر غبن نہیں کر سکتے۔ کسی کا مال مسلمان کا مال ہے، سب کا مال کسی نام پر کمپنیاں جیسے تباہ و برباد کر کے چلی گئی مسلمانوں کو، مسلم قوم کو اور جماعت اہل حدیث کو اور دوسری جماعتوں کے مال کو ہڑپ کر دیا گیا، یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے کہ کوئی کسی مسلمان کا مال ہڑپ نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت یہ کی، اسی لیے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ لوگوں شراب، جوا اور تیر اندازیاں اور سٹہ بازیاں، IPL میں پیسے لگانا اور جو ہے کرکٹ میں پیسے لگانا اور بیٹھ کے سٹے کھیلنا یا کرکٹ میچوں کے اندر ایک ایک اوور پر ایک ایک بال پر پیسے لگا کر پیسہ کمانا، یہ سب کے سب حرام ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، نوجوان نسل خاص طور سے، یہ PUBG کھیلنے والے، یہ گیم کھیلنے والے، پیسے لگا کر گیم کھیلنے والے، یہ تمام کان کھول کر سن لیں اور آپ تعجب کریں گے ہماری بچیاں بھی شامل ہیں، نعوذ باللہ۔ ہماری نوجوان لڑکیاں جن کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے گئے، وہ بچیاں بھی ان موبائلوں کے اندر گیم کھیل کے اپنے پیسے تباہ و برباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی نوجوان جو ہے مساجد کے اندر بیٹھ کر گیم کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے سوشل میڈیا کے دور میں حرم میں بیٹھ کر لوگ PUBG کھیل رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جا کر اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور حرام خوری کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں اور سود خوری کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ مال، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ایک ایک پائی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دنیا میں بہت چالاکی سے ہم جما لیتے ہیں، دنیا میں بہت چالاکی سے مالدار بن جاتے ہیں، سود، حرام، حلال سب کچھ اپنے اندر داخل کر لیتے ہیں، پھر اینٹتے ہوئے چلتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ حلال مال اسی کے پاس آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمہارا مال ہے اس مال کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کتنا کمایا، کیسے کمایا۔ یہ جواب دینے سے پہلے آپ کے پیر اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نصیحتیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، زمانے جاہلیت کے امور کا خاتمہ کر رہا ہوں۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ زمانے جاہلیت میں جو امور تھے ان امور کا میں خاتمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے مسلم شریف کی روایت ہے 4 چیزیں بتلائیں، کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، کہ زمانے جاہلیت کی 4 چیزیں ایسی ہوں گی لا یترکونہن، میری امت اس کو نہیں چھوڑے گی، ہرگز نہیں چھوڑے گی۔ وہ کون کون سی؟ جیسے میں نے کہا محرم کی پہلی تاریخ ہے، اب یہاں سے بدعتیں شروع۔ سال کی شروعات کیسے ہونی چاہیے تھی؟ اللہ کے نبی کی نصیحتوں پر عمل کرنے کے لیے ہونی چاہیے تھی، لیکن لوگ اس میں بدعتیں، اس میں حرام خوریاں، اس کے اندر شراب خوریاں اور اپنے خون کو بہا کر اپنے مال کو برباد کر کے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 چیزیں میری امت میں رہے گی۔ کون کون سی ہیں؟ وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے جلدی۔ اللہ کے نبی پہلی چیز الفخر فی الاحساب، کیا کہ اللہ کے نبی نے لوگ خاندانوں پر فخر کریں گے۔ میں پکا مسلمان مول صاحب، ہمیں پہلے 100 سال کے اہل حدیث، 200 پہلے پرانے اہل حدیث جنت ہے، ہمیں یہ سمجھے ہوئے بیٹھے۔ الفخر فی الاحساب، اپنے خاندانوں پر فخر کرنا لوگ شروع کر دیں گے، اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے کہ ہم پکے ہیں،
ہم جو ہے فلاں خاندان کے فلاں کے ہم سید ہیں، سید ہیں، قریشی ہیں، فلاں ہیں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ فخر میری امت میں آ جائے گا. اپنے خاندانوں پہ فخر کرنے لگیں گے. لوگ جب خاندانوں پہ فخر کرنے لگیں گے تو سمجھ جائیے کہ وہ زمانے جاہلیت کی بو ان کے اندر پائی جائے گی. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، کوئی شخص ہے وہ دین کی طرف آ گیا، اسلام میں آ گیا، اب اسے بار بار تانے دینا. وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، تو فلاں، تیرا خاندان ایسا، تیرا باپ ایسا، تیری بہن ایسی، تو ایسا. عورتوں میں تھوڑی انبن ہو گئی، پورا خاندان گننا شروع. اللہ کے نبی نے فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسبوں میں تانا زنی کرنا یہ امت کے اندر زمانے جاہلیت کی چیزیں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، ستاروں کے ذریعے سے پانی طلب کرنا. یہ جتنے جادو جنات اور یہ ستاروں کا علم اور جو ہے اسٹارس لکھ کر جو ہے اس کے اندر تعویذیں کرنا یا جتنی چیزیں ہیں، بارش کو یہ کر لینا اور جو ہے ستاروں کا علم حاصل کرنا جس کو علم نجوم کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں امت کے درمیان رہیں گی. آج دیکھ لیں جادو جنات کی چیزیں، افسوس ہوتا ہے اہل حدیثوں کے اندر بھی آ گئی ہیں. کئی اہل حدیثوں کو جنات کے پیچھے پڑے ہوئے نظر آتے. ایسا لگتا ہے جنات اس کے پیچھے نہیں پڑا ہے بلکہ یہ جنتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. بڑے بڑے سینٹر جیسے آپ الحمدللہ اتنی بڑی جماعت بیٹھے ہوئے ویسے جنات لگے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. آپ سعودی عربیہ کے اندر بھی ایسے ہی حالات ہیں، ریاض کے اندر، بحرین کے اندر، کئی جگہوں پر ہمارے علماء کئی بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہم و گمان کے شکار ہو جاتا. کیا ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں کہ ہم ایسے اہل حدیث ہیں کہ کوئی ایک چیز رات میں آواز آ گئی تو ڈر کے ہم مر جائیں، یا ہمارے لیے ایسا محسوس ہو کہ پوری بلائیں میرے اوپر ہی آ رہی ہیں؟ کاروبار اگر کسی مہینے میں کم ہو گیا تو سمجھ جا رہا ہے کہ میں نے فلاں نے کچھ کروایا، بے فلاں نے کچھ کیا، ایسا ہوا ہے، وہ مجھے بار بار گھور کے دیکھ رہا تھا اس لیے ایسا ہوا ہے، ایسا. یہ تمام چیزیں، دروازے چینج کرانا اور جو ہے اپنے آپ کو یہاں بیٹھا رہتا ہے، ایک بار اونر یہ جگہ بدل کو دوسرا وہ سائڈ چلے جاتا. کئی کو نہیں فلاں بولا کہ نہیں اگر ایسے سمت میں رہو گے تو کاروبار زیادہ چلے گا. یہ سب چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی. کہا کہ لوگوں میں زمانے جاہلیت کی چیزیں اپنے پیروں کے نیچے دبا رہا ہوں. تحت قدمی موضوع علی کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، جتنی زمانے جاہلیت کی چیزیں تھیں وہ میرے پیروں کے نیچے اللہ کے نبی نے فرمایا. اور آخری چیز جو اس مہینے میں بہت زیادہ کی جاتی ہے، اللہ کا شکر منائیں، اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا. اہل حدیثوں کو شکر منانا چاہیے کہ آپ کو کتاب و سنت کی وجہ سے آپ نوحہ کرنے سے بچ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھی چیز میری امت میں جو رہے گی انیاح، نوحہ زنی کرنا، یا علی یا حسین کے نام پر خون بہانا، اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ حسین کے لیے ہم خون بہا رہے ہیں. ایک بار جب انہوں نے دھوکہ دیا اس کے بعد سے قیامت تک اس کا اللہ نے ان کو ایسی سزا دے دی کہ وہ لوگ اپنے آپ کو خون پیٹتے رہیں گے اور اپنا خون بہاتے رہیں گے، اپنے جانوں کو برباد کرتے رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنے چہروں کو نہ مارو، اپنے چہروں پر لطامت نہ کرو کہ اپنے چہروں کو مارنا یا اپنے گریبان چاک کرنا یا محرم کے مہینے میں تعزیے لے کر گھومنا، یہ سب کے سب حرام چیزیں ہیں. اور اسے دیکھنا یا اس کے لیے کوئی مدد کرنا، سبیلیں لگانا یا علی یا حسین کے نام پر نعرے لگانا. آج یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ایران اور اسرائیل کی لڑائی میں ایران نے ان پر حملہ کر دیا تو اس کے بعد سے پوری دنیا یہ سمجھ رہی کہ سب سے بڑا ہیرو یہی ہے. اب ان کی خوشی میں کئی سنی کئی لوگ ایسے ہوں گے وہ لوگ بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، ان کے ماتم میں شامل ہو جائیں. کیوں نہیں؟ یہ بہت بڑا ہیرو ہے، یا یہ اس نے صحیح کیا، یا اس کا سپورٹ کرنے کے لیے یہ حرام خوری کرنے چلے جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کرنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ تم ماتم مناؤ. تو اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سود کا خاتمہ کر رہا ہوں، سود کا خاتمہ کر رہا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے زمانے جاہلیت سے سود کا مسئلہ چلا آ رہا ہے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں سود کتنا عام ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ سود خوری اتنی عام ہو چکی، ہر کوئی اس کے اندر شامل ہے. آپ تعجب کریں گے بڑی بڑی کمپنیز، بڑے بڑے ایسے لوگ جو پوری دنیا کے دماغ کو پڑھنے والے
ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بچے کے اندر سود کو داخل کر دیں گے۔ آپ دیکھیں 9 کلاس میں پڑھنے والا بچہ، 8 کلاس میں پڑھنے والا بچہ EMI بن رہا ہے، باپ سے پیسے خرچے کے لیتا ہے، لے کے EMI بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ سود خوری کہاں تک پہنچ گئی؟ سود کا لینا دینا سب کچھ حرام قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آج کے بعد سود حرام ہے، سن لو سود کو میں آج اپنے پیروں کے نیچے دبا رہا ہوں۔ الا ان ربا امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، میں اپنے پیروں کے نیچے جو اس کو رونتا ہوں۔ اور سن لو، آپ کو معلوم ہے عباس ابن عبد المطلب اللہ کے نبی کے چچا تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ زمانے جاہلیت میں سود پہ پیسے دیتے تھے، سود پہ لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ پیسے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے پہلے اپنے چچا عبد المطلب کے، عباس بن عبد المطلب کے سود کو معاف کرتا ہوں، جو اس کا اصلی پیسہ ان کو دے دیں، سود کا 1 روپے عباس رضی اللہ عنہ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد سود حرام ہے۔ آج امت کے درمیان میں کتنا ایسا سودی نظام ہے، اللہ کی قسم افسوس ہوتا ہے۔ آج اس میں مرد تو مرد 1990 اور 2010 تک کی دہائی میں بھی عورتیں سود کے مسئلے میں نہیں داخل ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد کی دہائی 2015-10 کے بعد کی جو 25 کی دہائی آئی ہے، ہر عورت سود کے اندر شامل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر گھر کی عورتیں۔ آپ افسوس کریں گے کیونکہ ہم لوگ بھی اسی علاقے جانتے ہیں، کبھی بیمہ کے نام پر، کبھی سنگا کے نام پر ہماری عورتوں کو گھروں سے نکال کر مندروں کے دروازوں پر بٹھا دیا گیا، اور بٹھانے والے کون؟ ہمارے مرد حضرات جو اپنی بیویوں کو غیروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو غیروں کے در پر ڈال دیتے ہیں۔ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ کئی مسلم عورتیں زنا کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہ پیسہ مہینہ بننے والا، ایک بار میں 1 لاکھ روپے لے لیا، اب مہینہ 10,000 بننا ہے، 2-3 مہینے کام چلا بنا، اس کے بعد نہیں بن رہا ہے، تو جس کا نام ہے وہ اس کو بلایا جائے گا، اب وہ نہیں بنتا ہے تو اس کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس کی کیا حالات ہیں؟ یہ معاشرے میں کیا برائیاں پھیل رہی ہیں؟ ہماری مائیں بہنیں یہ جو جتنی جاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے میں سمجھتا ہوں جتنے بیٹھے ہوئے اس سے بری ہوں گے، اس سے وہ لوگ بری ہوں گے کہ اس طرح کے حالات میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن جو لوگ کرتے ہیں، آپ کو افسوس کے ساتھ کہوں گا اس میں کئی اہل حدیث بھی شامل ہیں، کئی گھرانے شامل۔ اپنا خود تو نہیں جاتا لیکن اپنی بہن کا نام بیمہ میں لکھا دیا، اپنے سنگما میں 12 عورتیں ہونی چاہیے، اپنی بہن ماں سب کا نام لکھا رہا ہے اس کے اندر، کئی گھرانے۔ اس کے بعد وہ پیسہ لا کر جو ہے کسی کام میں استعمال کر لیتا ہے، پھر اس کو بھرنا پڑتا ہے، نعوذ باللہ۔ اگر کئی قریوں کے اندر، دیہاتوں کے اندر نعوذ باللہ یہ سود جو ہے پھیل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خاص نصیحت، آخری اور بھی کچھ نصیحتیں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت جو کی تھی، کہا کہ اللہ کے نبی نے وعدہ لیا، 1 لاکھ سے 24 یا 40 کہا جاتا ہے، جتنے بھی ہوں صحابہ اکرام کا جو آخری مجمع تھا، اس مجمع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لوگوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھام لو، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت۔ یہ 2 چیزیں اگر تھامے رکھو گے لن تضلوا، میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جن جماعتوں نے، جن لوگوں نے کتاب و سنت کو چھوڑا، شیطان نے ان کے سروں پر انڈے ڈالنا شروع کر دیا، گھونسلے بنانا شروع کر دیا، اور پھر وہ لوگ کبھی محرم کے نام پر کبھی ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی ڈی جے بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی جو ہے بدعت و خرافات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی 10ویں کے نام پر، 40ویں کے نام پر، سورہ فاتحہ دلانے کے نام پر، قرآن خوانی کے نام، یہ تمام بدعتیں وہ چھوڑنے کی وجہ سے۔ کیونکہ آج کل جو ہے کتاب و سنت کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے افراد ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان کے اندر جذبہ۔ اور آخری نصیحت اللہ کے نبی نے کہی کہ لوگوں تم گواہ رہنا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جتنے لوگ یہاں پر شامل ہیں وہ تمام کے تمام غائب کو دعوت کا کام کریں،
دعوت و تبلیغ کا کام ہر ایک پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا پوچھا تھا؟ کہا کہ کیا میں نے آپ تک اسلام کی دعوت کو پہنچا دیا؟ کیا میں نے آپ تک اسلام کی دعوت کو پہنچا دیا؟ سب میں نے مل کر کیا کہا صحابہ نے؟ قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے صرف دعوت کو پہنچایا نہیں ہے، قد بلغت، آپ نے پہنچا دیا، وادیت، ادا کر کے دکھلا دیا کیسے اسلام پر عمل کرنا ہے، کیسے فالو کرنا ہے۔ آج ہمارے بچے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو فالو کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ونصحت، نصیحت بھی کر دی۔ اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں ان لاکھ سے زائد مجمع میں اللہ میں گواہی لے رہا ہوں کہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اسلام کی دعوت کو پھیلا دیا، میں نے دین کی دعوت کو پھیلا دیا۔ اے اللہ تو قال اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ گواہی دی، کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے دین کی دعوت ان تک پہنچا دی۔ کیا آج ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی ہے؟ کیا ہم اسلام کی دعوت کو امت تک پہنچا رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دعوت کے میدان میں آگے ہیں؟ آج بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر لوگ اسلام کی دعوت سے ناشنا، انہیں علم ہی نہیں ہے، اور ہم ایسے پڑے ہوئے ہیں، خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے سب کچھ پہنچا دیا، ہماری ذمہ داری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو حاضر ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے؟ اس دعوت کو امت کے سامنے پیش کریں، توحید کو پیش کریں۔ اب کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ وہ دعوت کا کام صرف علماء کا ہے، یا جو مساجد کے ذمہ دار ہیں ان کا ہے، یا جو نمازی ہیں ان کا ہے، یا جو داڑھی واڑی رکھے ہوئے ہیں ان کا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر شخص اپنے آپ میں ایک داعی ہے، اس کا کیریکٹر خود ایک داعی ہے، وہ خود اپنے اعمال سے دعوت و تبلیغ کا کام کریں، دعوت و تبلیغ کو امت کے سامنے پیش کریں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ہر کوئی عزم مصمم کریں کہ میں اپنی زندگی میں 10 لوگوں کو اسلام کی طرف لاؤں گا، انشاءاللہ عمل کوشش کریں گے، 10 نہیں تو صحیح 5۔ اللہ حضرت علی، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک جنگ میں روک دیا تھا۔ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں جوان ہوں، یہاں رہ کر میں کیا کروں گا مدینے میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، اگر آپ کے ذریعے سے ایک بھی اسلام میں آ گیا تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر آپ کو ہے۔ تو کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے دعوت و تبلیغ پھیلے؟ ہر کوئی عزم کر لے کہ نہیں، میرا کام یہ ہے۔ کتنی دعوت کے ذرائع ہیں، آپ دکان میں بیٹھے، آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ، آپ اپنے اخلاق سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے عادات سے، اطوار سے آپ اللہ کے دین کی باتیں ان تک پہنچائیں۔ آپ کے پاس کام کرنے والے اگر اسلام پر آ جائیں، توحید پر آ جائیں، تو یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہماری دعوت و تبلیغ پوری ادھر انڈیا میں ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، بیانات، پروگرام، فلاں فلاں، اس سے کیا مقصد ہے؟ اگر ہمارے ذریعے سے، ہمارے علم سے اگر ایک بھی شخص صحیح راستے پر آ گیا تو سمجھ جائیں گے کہ ہماری زندگی کے لیے، نجات کے لیے کافی ہے۔ تو آپ میں سے بھی ہر کوئی شخص یہ اپنے آپ میں تہیہ کر لے، اپنے دل میں بٹھا لے کہ مجھے بھی دعوت کا کام کرنا ہے، مجھے اسلام کی دعوت پھیلانا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے خود اپنے آپ سے شروع کریں۔ کیا کہ اللہ کے نبی نے کہ میں آج سے اپنے خاندان کے سود کو معاف کر رہا ہوں، تو اپنے گھر سے شروع کریں، دعوت اپنے گھر سے شروع کریں۔ اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دے گا آپ کے وقت میں۔ لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں مول صاحب ٹائم ہچ ملتا نہیں، ہم نہ چاہتا نہیں کیا بولنا۔ کئی اہل حدیثوں کو خود معلوم نہیں توحید کسے کہتے ہیں، توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کے اقسام کیا ہے، توحید ربوبیہ کسے کہتے ہیں، توحید الوہیہ کسے کہتے ہیں، توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں۔ خود سیکھیں اور امت کے سامنے جتنا آتا ہے اتنا پیش کریں۔ اور اس میں ایک چیز خاص طور سے، جتنا معلوم ہے اتنا ہی کہیں، ایڈوانس باتیں دین میں بولنے کی ضرورت نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، سیدھی بات، لا ادری، مجھے علم نہیں ہے۔ حضرت امام مالک سے 40 سوال پوچھے گئے، انہوں نے 30 پر 7 یا 30 پر 8 سوالات میں کہا کہ مجھے علم نہیں ہے، صرف 2 کے جواب دیے۔ وہ روتے تھے کہ میں 2 کا جواب دیا ہوں، وہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں نہ۔ اب ہمارے اہل حدیثوں کا حال کیا ہے؟ سب کا نہیں، کچھ کا حال ایسا بنتا چلا جا رہا ہے، اگر تھوڑا کچھ ادھر ادھر پڑھ لیا یا سن لیا بیان، اس کے بعد انہیں بڑا عالم بن جاتا۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔
دعوت و تبلیغ کے لیے خود ایسا علم حاصل کریں اور جتنا معلوم ہے آپ امت کے سامنے پیش کریں. آپ جو ہے اپنے سے کوئی بات پیش کرنا یا جو ہے اپنے سے انسان کو علم نہ ہو اس کے بعد یہ کہ بالکل غلط چیز ہے. جتنا علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری نصیحت یہی کی کہ لوگوں دعوت و تبلیغ کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. اور اللہ کے نبی نے عورتوں کے لیے بھی کہا کہ عورتیں ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں, ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں وہ بھی دعوت و تبلیغ کا کام کریں. آپ اپنے گھر میں 4-5 عورتیں آپ ان کو سمجھائیں, آپ کے محلے میں آپ کی سہیلیاں, دوست, احباب, آنے جانے والے, پڑوسیاں یا جو بھی ہیں آپ کے, آپ کہیں کہ دین کی دعوت پیش کرنا, جتنا معلوم ہے اتنا ہی پیش کریں. ایک بھی اگر آپ کی دعوت سے کامیاب ہو گیا اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو جنت نصیب کرے گا انشاءاللہ. عمل کریں گے. پیچھے والے آواز دے رہے ہیں مول صاحب کاماں بلک رہتے ہیں, تمہارے کاماں مول صاحب کر لینا, وہ سب ہاں دایاں کر لینا, نہیں انشاءاللہ عمل کریں گے. پیچھے والے عزم مصمم کریں. محرم کی پہلی تاریخ ہے, اسلامی سال کا پہلا دن ہے. اگلے محرم آنے تک میری ذات سے میں 2 لوگوں کو مسجد کو لانے والا بن جاؤں, یا میری وجہ سے 2 لوگ دعوت کے کام میں آ جائیں, یا ان کو اسلام کی طرف لے آؤں, میں ان کو اپنی دین کی بات بتلا دوں. اپنے دوست غیر مسلم ہیں ان کے سامنے اپنی بات, بس 2 لوگ, زیادہ نہیں, پورا ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں. 2 لوگوں کو اگر بھی سمجھا لیں, اللہ کی قسم ہے کتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, 2 کر کے کتنے ہو جائیں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے. ہم لوگ تو مدارس میں پڑھاتے ہیں, بچوں کو بھی تیار کرتے ہیں, جہاں موقع ملتا ہے وہ دعوت و تبلیغ بھی کر دیتے ہیں, اور جو ہے لگے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھ سے بھی دین کا کام لے لے, اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے دین کا کام لے, اللہ ہمارے علم کو علم نافع بنما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما, اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ جو کوئی قرض دار ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, اللہ ان کے لیے حلال رزق نصیب فرما. ایسے سبیل ایسے راستے نکال دے. بہت بار ایسے ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی حرام خوری میں پڑ جانا پڑتا ہے. اللہ ایسے حالات پیدا ہونے سے پہلے اللہ تو مجھے کوئی حلال رزق نصیب فرما. اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے گھرانے میں جو بھی پریشانیاں ہیں, کیونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے, بیماریوں نے گھیر لیا, اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, اللہ صحت تندرستی عطا فرما. اللہ جتنی مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں اللہ ان کی تمام کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما, اللہ ان کے اندر اسلام نصیب فرما, اللہ دین نصیب فرما. اللہ ہماری بچیوں کو اسلام سے محبت پیدا فرما, اللہ نوجوانوں کے اندر دعوت و تبلیغ کا جذبہ عطا فرما, دعوت و تبلیغ کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام سے ہر ایک کو محبت ہے, لیکن اے اللہ ہم عمل کے میدان میں پیچھے ہیں. اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.